بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر فری پاکستان کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اوور ویٹ ہیں یا اپنا وزن مینٹین کرنا چاہتے ہیں، یا اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، یا اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو سائنس، جو ٹریڈیشنل سائنس ہے، جو پرانی سائنس ہے، وہ کیلوریز ان کیلوریز آؤٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی کتنی کیلوریز آپ کھا رہے ہیں، کتنی کیلوریز آپ یوز کر رہے ہیں۔ اس کو آپ کا کیلوریز ایکسپینڈیچر بھی کہتے ہیں۔ تو جتنی کیلوریز کھا رہے ہیں، جتنی کیلوریز یوز کر رہے ہیں، ان کو کیلکولیٹ کر کے اپنے وزن کو یا تو برقرار رکھ سکتے ہیں، یا وزن زیادہ کرنا ہے تو کیلوری زیادہ کرتے ہیں، وزن کم کرنا ہے تو اپنے جو آپ کی ریکوائرڈ کیلوریز ہیں روزانہ کی جتنی آپ کو ضرورت ہے اس سے کم کھائیں تو آپ کا وزن کم ہوگا۔ اگر اس سے زیادہ کھائیں گے تو آپ کا وزن زیادہ ہوگا، اور اگر آپ کو وزن برقرار رکھنا ہے تو جتنی کیلوریز کی ضرورت ہے آپ کے جسم کو، آپ اتنی کیلوریز کھائیں۔ تو یہ ایک پرانی جو ٹریڈیشنل اور کنونشنل جو ویٹ لاس یا ویٹ مینٹین یا ویٹ گین کی جو فارمولا ہے، اس کے حساب سے یہ ایک پرانی تحقیق ہے۔ یہ چل رہی ہے ابھی، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس سے بہتر جو ہے وہ ہارمونل طریقہ ہے، جس سے آپ اپنے ہارمونز کو بیسیکلی ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اس میں آپ کی انسولین جو ہے اس کو آپ کم کریں، جو کہ شوگر کم کرنے سے یا کاربوہائیڈریٹ کم کھانے سے آپ کی انسولین کم ہوتی ہے۔ تو آپ کی انسولین کم ہوتی ہے، تو انسولین چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ انسولین بیسیکلی فیٹ سٹوریج کا ہارمون ہے، تو انسولین کم ہوتی ہے تو گلوکاگون جو دوسرا ہارمون ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو انسولین ہمیشہ جب کم ہوتی ہے تو گلوکاگون زیادہ ہوتا ہے، جب انسولین زیادہ ہوتی ہے تو گلوکاگون کم ہوتا ہے۔ یہ دو بیسیکلی ہارمونز ہیں جو آپ کی باڈی کے فیٹ کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ تو جب انسولین زیادہ ہوتی ہے تو وہ فیٹ سٹوریج کرتی ہے، آپ کے جو کاربوہائیڈریٹس آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں ان کو سٹور کرتی ہے۔ تو اس لیے اب آپ زیادہ روٹی کھاتے ہیں، زیادہ چاول کھاتے ہیں، زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ موٹے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کم کھائیں گے تو آپ کا گلوکاگون زیادہ ہو جائے گا۔ جب گلوکاگون آپ کا زیادہ ہوتا ہے جسم میں تو وہ جو آپ کے فیٹ سٹور ہوتے ہیں ان کو برن کر کے آپ کی جسم کی انرجی کو پورا کرتا ہے۔ تو اگر آپ صرف اسی چیز کو ذہن میں رکھیں، اپنی کاربوہائیڈریٹ کم کر دیں، شوگر وغیرہ بند کر دیں، ٹائم ریسٹرکٹیڈ ایٹنگ کریں، جیسے کہ صبح 10 سے شام 6 بجے کے درمیان میں کھائیں، باقی رات 6 سے لے کر صبح 10 بجے تک کچھ نہ کھائیں۔ تو یہ ایک مہینہ ایسے آپ کریں، اور اپنی کیلوریز کا کوئی اس میں زیادہ آپ فکر نہ کریں، تو دیکھیں گے کہ آپ کی آہستہ آہستہ آپ کا وزن کم ہونا شروع ہوئے گا، اور آپ اس کو آسانی سے کنٹرول کر سکیں گے، کیونکہ اس میں کیلوری کنٹرول نہیں کرتے۔ یہ ایک نئی تحقیق ہے، اور اس پہ کافی سارا کام بھی ہوا ہے، اور اس میں کافی ساری سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے۔ اس پہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا، لیکن آج کی ابھی جو ویڈیو ہے اس میں میں بیسیکلی آپ کو جو پرانا ٹریڈیشنل طریقہ ہے کیلوریز ڈیفیسٹ کا یا کیلوریز ان کیلوریز آؤٹ کا، اس پہ مختصراً بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی کیلوریز کی روزانہ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، کتنی کیلوریز آپ کو کھانی چاہیے، تاکہ اس سے آپ کم کریں تو آپ کا وزن کم ہو، اس سے زیادہ کریں تو آپ کا وزن زیادہ ہو، یا اسی کے مطابق آپ کیلوریز کھائیں تو مینٹین آپ کا وزن ہو۔ تو آپ کی جو کیلوریز روزانہ کی ہیں ان کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے بیسیکلی اس کو کہتے ہیں ڈیلی انرجی ایکسپینڈیچر، یا ڈی ای ای اس کو کہتے ہیں۔ ڈیلی انرجی ایکسپینڈیچر کا مطلب ہے کہ آپ کی کیلوریز جو روزانہ کتنی آپ کو ضرورت ہے، آپ کے پورے جسم کو رن کرنے کے لیے کتنی توانائی کی ضرورت ہے 24 گھنٹے کے درمیان۔ تو وہ ڈی ای ای ہے جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ روزانہ کی آپ کی کیلوریز کی ضرورت کیا ہے۔ تو اس کے نکالنے کے لیے آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بے شک نوٹ کر لیں، میں اس میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا۔ تو ڈیلی انرجی ایکسپینڈیچر یا آپ کی روزانہ کی کیلوریز آپ کو جو ضرورت ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی جو ہے وہ بی ایم آر ہے، جس کو بیزل میٹابولک ریٹ کہتے ہیں۔ بیزل میٹابولک ریٹ وہ ہے جو آپ کو کم سے کم کیلوریز چاہیے جو آپ کی ریسٹنگ اسٹیٹ میں ہوتی ہے، جب آپ بالکل ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی بندہ بوڑھا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہے، بیمار ہے، کرسی پہ ہے، بستر پہ ہے،
تو وہ حرکت تو بالکل نہیں کر رہا، وہ سارا دن بستر میں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ آپ کے جسم کے اعضاء کام کر رہے ہیں، آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ کے بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہے، آپ کی کڈنی کام کر رہے ہیں، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں، تو آپ کا سانس چل رہا ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں بی ایم آر، بیزل میٹابولک ریٹ، یا جو آپ کی ریسٹنگ انرجی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ریسٹنگ انرجی کیلکولیٹ کرنی ہے کہ اگر آپ بالکل کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ بالکل بیٹھے ہیں 24 گھنٹے، تو آپ کو کتنی کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنا وزن چیک کرنا پڑے گا پہلے. تو جتنا وزن ہوتا ہے اس کے مطابق آپ ہر گھنٹے کی 1 کیلوری کو وزن کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ جیسے فرض کریں کہ آپ کا آسانی کے لیے کہ آپ کا وزن ہے 50 کلو گرام، تو 50 کلو گرام کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر گھنٹے میں 1 کیلوری چاہیے. تو 1 گھنٹے میں آپ کو 1 کیلوری چاہیے ہر کلو گرام کے حساب سے. تو 50 کلو اگر آپ کا وزن ہے تو آپ کو 1 گھنٹے میں 50 کیلوریز چاہیے، اور 24 گھنٹے میں آپ 50 کو 24 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ 1200 کیلوریز بنتی ہیں. تو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ہر گھنٹے اور ہر کلو گرام کے ساتھ آپ کو 1 کیلوری چاہیے. تو 50 کلو گرام کے وزن کے لیے 50 کیلوریز چاہیے آپ کو ہر گھنٹے میں، اور 24 گھنٹے سے آپ کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کی 1200 کیلوریز بنے گی. تو 1200 کیلوریز جو ہیں یہ آپ کی بی ایم آر یا بیزل میٹابولک ریٹ ہے، جو آپ کو ریسٹنگ کنڈیشن میں آپ کو چاہیے. 50 ہے تو آپ کو 1200 چاہیے. اگر آپ کا 100 کلو گرام وزن ہے تو آپ کو 2400 کیلوریز چاہیے. یہ کیلوریز اس کو کہتے ہیں، یا کلو کیلوریز بھی کہتے ہیں، لیکن میں اس کو کیلوریز ہی یوز کر رہا ہوں. اچھا، ایک تو یہ آپ نے کیلکولیٹ کر لیا اپنے وزن کے حساب سے، یہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا وزن ہے. دوسری چیز آپ کو چاہیے، اب آپ ریسٹنگ کنڈیشن میں تو نہیں ہیں، آپ دن میں کام بھی کرتے ہیں، حرکت بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ مزدوری کرتے ہوں، آپ محنت مشقت والا کام کرتے ہو سکتا ہے آپ ٹیچر ہیں، آفس جاب ہے، سارے دن بیٹھے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ ڈرائیور ہیں، آپ سارے دن گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے چل پھر بھی رہے ہیں. تو ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا ڈیلی فزیکل ایکٹیویٹی کتنی ہے، تو اس کے حساب سے آپ کی کیلوریز کی پھر مقدار زیادہ رہتی ہے. تو بیزل میٹابولک ریٹ آپ نے نکال لیا، آپ کو پتہ چلی کہ اتنی کیلوریز آپ کے وزن کے حساب سے آپ کو لینی ہے اگر آپ کچھ بھی کام نہیں کریں. اگر آپ بالکل سیڈنٹری لائف سٹائل گزاریں، سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتا ہے جس میں آپ کا آفس جاب ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آفس جاتے ہیں، آفس میں تھوڑا بہت کام کیا، تھوڑا بہت آفس میں جو آپ چلتے پھرتے ہیں، پھر گاڑی میں بیٹھے، پھر گھر آ گئے، اور پھر گھر میں آ کے آپ تھوڑی دیر بعد بیٹھے سو گئے. تو یہ اس کو سیڈنٹری لائف سٹائل کہتے ہیں. اس میں آپ کوئی جم نہیں جاتے، کوئی محنت مشقت نہیں کرتے، 2-4 کلومیٹر واک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو سیڈنٹری لائف سٹائل میں آپ 30% جو 30% ہے، جو آپ کی بی ایم آر یا بیزل میٹابولک ریٹ جو ہے اس کا 30% آپ اس میں ایڈ کر دیں. تو اگر آپ کا بیزل میٹابولک ریٹ، جیسے ہم نے کہا کہ اگر آپ کی انرجی ریکوائرمنٹ 1200 ہے تو اس میں آپ 30% 1200 میں اس میں زیادہ کر لیں. جیسے 1000 کا 30% تقریباً 300 ہوتا ہے، اور 200 جو اس کے اوپر ہیں اس کا 30% 60 ہوتا ہے. تو آپ 1200 کے اوپر اگین جو ہے 360 جمع کر لیں گے تو یہ تقریباً 1560. تو اگر آپ سیڈنٹری لائف سٹائل گزار رہے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ محنت مشقت نہیں کرتے، آپ کا وزن 50 کلو ہے تو آپ کو 1560 کیلوریز چاہیے. اب تیسری چیز جو نکالنی ہے وہ ہے آپ کا تقریباً 10% کیلوریز جو ہیں آپ کے جسم کے اندر وہ یوز ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں تھرمل افیکٹ آف فوڈ، ٹی ای ایف کہتے ہیں اس کو، تھرمل افیکٹ آف فوڈ. تو جتنی آپ کیلوریز کھاتے ہیں اس کا تقریباً 10% یا 10% وہ آپ کی فوڈ کنزمپشن یا فوڈ ڈائجیشن میں یوز ہو جاتا ہے. اگر آپ نے 100 کیلوریز کھائی ہیں تو اس میں 10 کیلوریز ان 100 کیلوریز کو برن کرنے میں یوز ہو جاتی ہیں. تو بی ایم آر آپ نے نکال لیا، آپ نے اپنا سیڈنٹری لائف سٹائل مطابق 30% آپ نے وہ ایڈ کر لیے، پلس 10% جو ہے آپ اس میں ایڈ کر لیں جو آپ کا فوڈ انرجی جو آپ کی تھرمل افیکٹ ہے اس میں 10% اس میں یوز ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، آپ کا 50 کلو گرام وزن ہے،
تو 1200 + 360 1560 اور اس میں 10% اور جو تقریباً 150 کیلوریز اور ہیں، تو یہ آپ کے تقریباً بن جائیں گے تقریباً 1700۔ تو یہ ٹوٹل آپ کی جو ڈیلی انرجی ایکسپینڈیچر ہے 50 کلو گرام کے وزن کے حساب سے، اگر آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، ایسا لائف سٹائل اس میں بہت زیادہ حرکت نہیں ہے، تو یہ آپ کی بیسیکلی ڈیلی کیلوریز کی ڈیلی انرجی انٹیک ہے، ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے مطابق اگر آپ 1700 آپ کی ریکوائرمنٹ بنتی ہے، تو اگر آپ 1700 میں سے 400 کیلوریز کم کھائیں گے تو آپ کا وزن لوز ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر 1700 سے زیادہ کھائیں گے تو آپ وزن گین کرنا شروع کر لیں گے، اگر آپ 1700 کیلوریز کھائیں گے تو آپ کا وزن مینٹین رہے گا۔ اچھا، اگر آپ سیڈنٹری لائف سٹائل نہیں ہے، اگر آپ تھوڑا بہت جاگنگ کرتے ہیں، 1-2 کلومیٹر چلتے ہیں شام کو، دن میں آپ کا کام جو ہے اس میں آپ کو تھوڑی واک کرنی پڑتی ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہیں، آفس چل کے جاتے ہیں، تو تھوڑی بہت آپ کی موومنٹ ہے، بہت زیادہ موومنٹ نہیں ہے لیکن سیڈنٹری بھی نہیں ہے، لیکن آپ 2-4 گھنٹے آپ اس میں آپ کی حرکت رہتی ہے، تو اس میں آپ 30% سے بڑھا کر آپ جو ہے 60% اس میں ایڈ کر لیں اپنے بیزل میٹابولک ریٹ میں۔ تو اگر آپ کا بیزل میٹابولک ریٹ یا جو انرجی ایکسپینڈیچر تھا وہ آپ کا 1200 کیلوریز تھی، تو اس میں آپ 30% بڑھانے کی بجائے 60% بڑھا لیں، تو وہ 360 کی بجائے 720 کیلوریز اور بڑھ جائیں گی، تو 1200 720 1920 پلس اس کا 10% جو ہے جو تھرمل افیکٹ ہے وہ ڈال دیں، تو 1920 میں آپ مزید جو تقریباً 190 کیلوریز اور ڈال دیں گے تو تقریباً 2100 کیلوریز بنتی ہیں۔ تو اگر تو آپ سیڈنٹری لائف سٹائل نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی بہت حرکت کرتے ہیں تو اس میں 60% ڈال دیں۔ اگر آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، وہ لوگ جو محنت مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، یا وہ جو ایتھلیٹس ہیں دوڑتے ہیں 2-4 کلومیٹر، جم جاتے ہیں، سارا دن ایکٹیو رہتے ہیں، بہت ہی ایکٹیو رہتے ہیں، تو وہ تقریباً آپ 100% BMR میں ڈالیں، تو 1200 کیلوریز ہیں، تو اس میں آپ تقریباً 1200 آپ بیزل آپ کا میٹابولک جو ریٹ ہے اس کے اندر 1200 اور کیلوری ڈال دیں، تو وہ 2400 کیلوریز بن جائیں گی، اور پھر 2400 میں 10% جو ہے وہ آپ تھرمل افیکٹ ڈال لیں، جو تقریباً 240 بنتا ہے، تو یہ تقریباً آپ کی 2600-2700 کیلوریز بنتی ہیں اگر آپ بہت ایکٹیو ہیں 50 kg کے حساب سے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا جو DEE ہے، جو ڈیلی انرجی ایکسپینڈیچر ہے، وہ نکال سکتے ہیں اور اپنی کیلوریز نکال سکتے ہیں کہ اتنی کیلوریز آپ کو روزانہ چاہیے اپنے وزن اور اپنی ایکٹیویٹی کے حساب سے۔ جب آپ کو اپنی کیلوریز کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیلوریز آپ کی ضرورت ہے، اس کے حساب سے آپ جتنی کیلوریز کم کریں گے اتنا آپ کا وزن کم ہوگا، جتنی کیلوریز زیادہ کریں گے اتنا آپ کا وزن زیادہ ہوگا۔ ایک اور سوال جو لوگ پوچھتے ہیں جی کہ کتنی کیلوریز کم کریں گے تو کتنا وزن کم ہوگا، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ جو آپ کی روزانہ کی ریکوائرمنٹ ہے کیلوریز کی، جیسے لیٹ سے کہ آپ 2000 کیلوریز ریکوائرمنٹ ہے، تو اگر آپ 500 کیلوریز کم کریں گے روزانہ کی اپنی ریکوائرمنٹ میں سے، 2000 سے 1500 پہ آ جائیں، تو وہ تقریباً ہفتے میں آپ کی 3500 یا 3500 کیلوریز کم ہو جائیں گی۔ تو ہر 3500 کیلوریز جو کم کرتے ہیں آپ ایک ہفتے میں، آپ کا 1 پاؤنڈ وزن کم ہوتا ہے۔ 1 پاؤنڈ جو ہے وہ تقریباً ½ کلو گرام سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ اگر آپ 500 کیلوریز اپنی جو آپ کی ابھی ہم نے DEE یا ڈیلی انرجی ایکسپینڈیچر نکالا ہے، اس میں سے اگر آپ 500 کیلوریز روزانہ کی کم کر دیں تو مہینے میں تقریباً آپ کا 3 کلو گرام وزن کم ہوگا۔ 1000 کم کر دیں گے تو 6 کلو گرام وزن کم ہوگا، لیکن اس میں ڈائٹیشین یا ڈاکٹر ایڈوائز نہیں کرتے کہ 1000 کیلوریز کم کرنا بہت زیادہ ہے آپ ڈیلی کیلوریز میں، تو جتنی آپ کی ڈیلی انرجی ایکسپینڈیچر اس میں سے 500 کیلوریز آپ کم کر دیں تو آپ کا مہینے میں تقریباً 2.5 سے 3 کلو گرام وزن کم ہوگا، جو کہ ایک اچھا ریٹ ہے۔ 5-6 مہینے میں 10-12 کلو گرام وزن کم ہو جائے گا، تو پروبلی اگر آپ 10-20 کلو گرام اوپر اپنے آئیڈیل وزن سے تو آپ اس وزن پہ آ جائیں گے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سب سے بہتر چیز جو ہے وزن کم کرنے کے لیے وہ کیلوری ان اور کیلوری آؤٹ کی بجائے آپ اگر کاربوہائیڈریٹس یا شوگر وغیرہ کو کم کر دیں گے تو اس میں آپ کی انسولین کم ہو جائے گی باڈی میں اور گلوکاگون زیادہ ہوگا، تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کا فیٹ برن ہونا شروع کر دیں گے۔
अब तीसरा सवाल ये है कि कैलोरीज कैसे निकालें, कि हर खाने में कितनी कैलोरीज होती हैं। तो एक तो ये है कि इंटरनेट आप हर घर में मौजूद है, हर बंदे के पास मोबाइल पे इंटरनेट है, तो आप कोई भी खाना खा रहे हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं, तो आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं कि कैलोरीज इन पोटैटोज, कैलोरीज इन रोटी, कैलोरीज इन एप्पल, कैलोरीज इन मीट, तो आपको तकरीबन बता देगा कि 100 ग्राम में कितनी कैलोरीज होती हैं, तो पता चल जाता है। लेकिन उसका अगर आपको अपने तौर पे निकालना है तो उसके बेसिकली हमारे फूड के या ग़िज़ा के 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं वो 3 होते हैं। एक आपका फैट है, दूसरा प्रोटीन है, तीसरा कार्बोहाइड्रेट है। तो आप जो प्रोटीन है वो आपका बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है, अमीनो एसिड्स, क्योंकि हमारी सारी बॉडी जो है तकरीबन हमारे सेल्स, हमारी स्किन जो है, जिल्द है, हमारे मसल सब प्रोटीन से बने होते हैं। तो आपका बेसिक जो बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन आपको ज़रूर खानी चाहिए, जितनी आप खा सकें, प्रोटीन में कोई मसला नहीं है। अपनी बॉडी के हिसाब से तकरीबन हर किलोग्राम के अगेंस्ट आपको 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन रोज़ाना खानी चाहिए। तो अगर आप 50 किलोग्राम आपका वज़न है तो तकरीबन आपको 75 ग्राम प्रोटीन रोज़ाना खानी चाहिए, और 100 ग्राम गोश्त में या 100 ग्राम चिकन में 25 ग्राम तकरीबन प्रोटीन होती है। और हर प्रोटीन का जो 1 ग्राम है और हर फैट का जो 1 ग्राम है, अब उसमें आपकी 9 कैलोरीज होती हैं। सॉरी, फैट के अंदर आपकी हर ग्राम के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं। जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है उसमें हर ग्राम के अंदर आपकी 4 कैलोरीज होती हैं, और जो आपकी प्रोटीन है उसमें भी हर ग्राम में आपकी 4 कैलोरीज होती हैं। तो इससे आप निकाल सकेंगे, अगर आपने 100 ग्राम जो आपने प्रोटीन खाई है तो उसमें तकरीबन आपकी 400 कैलोरीज होंगी। अगर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाए हैं तो वो 400 कैलोरीज होंगी। 100 ग्राम आपने चिकनाई, घी, मक्खन या कोई ऐसी चीज़ खाई है, ऑयल, तो उसमें 900 कैलोरीज होंगी। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें सारे आपको इंटरनेट से पता चल जाएंगी कि हर चीज़ में कितनी कैलोरीज होती हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अंदाज़ा हो गया है आज कि आपकी अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो मैं नीचे लिख दूंगा कमेंट में। लेकिन अगेन आखिर में मैं आके दोबारा एक दफ़ा उसको आपको इक्वेशन बता देता हूँ कि आपकी जो DEE है, जो डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है, उसके लिए आपको 3 चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। एक आपका BMR है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो आपके वज़न के हिसाब से हर किलोग्राम के हिसाब से वो 1 कैलोरीज हर घंटे में होती है। 24 घंटे हिसाब से निकाल सकते हैं। प्लस आपका जो लाइफस्टाइल है, जो फिजिकल एक्टिविटी है, अगर आप सेडेंटरी हैं तो उसमें 30% ऐड कर लें BMR में। अगर आप एक्टिव हैं तो उसमें 60% ऐड कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो उसमें 100% ऐड कर लें BMR में। और तीसरा जो है वो जो आपका थर्मल इफेक्ट है फूड का, वो 10% आप इन दोनों को जमा करके 10% उसमें थर्मल इफेक्ट डाल लें। तो जब ये तीनों जब जमा करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपकी डेली की कैलोरीज निकल आएंगी। अब उसमें आप जितना कम करेंगे उतना आपका वज़न कम होगा, जितना आप उसमें ज़्यादा करेंगे उतना आपका वज़न ज़्यादा होगा। एनीवे ये आसान सी इक्वेशन है, हर बंदा अपनी रोज़ाना की कैलोरीज निकाल सकता है। इसको आप यूज़ करें। 500 कैलोरीज रोज़ाना की कम करें। अगर आप वज़न लूज़ करना चाह रहे हैं तो देखें कि आपका महीने में 2 से 3 kg वज़न बढ़ जाएगा। अगर आप वज़न ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो 500 कैलोरीज आप रोज़ाना की बढ़ाएं, तो आपका तकरीबन महीने में 2 से 3 किलोग्राम वज़न बढ़ जाएगा। तो ये एक मुख्तसर सा एक कन्वेंशनल तरीका है, लेकिन इसमें और चीज़ें भी हैं, क्योंकि बाद दफ़ा जब आप कैलोरीज कम करते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी कम हो जाता है। जब कैलोरीज ज़्यादा करते हैं तो उसमें आपका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाता है, तो उसका भी इफेक्ट होता है। लेकिन ओवरऑल ये जो इक्वेशन है ये काम करती है। आप इस पे अमल करें, आप इसको चेक करें और नीचे कमेंट्स में देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं कि कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करनी है, कैलोरी डेफिसिट कैसे करना है, और वज़न लूज़ करने के लिए आपको कितनी कैलोरीज कम खाना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह वेरी सून। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।